اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا باعث ثواب و برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جو کوئی جمعہ کے روز مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب جس کے 200 سال کی عمر نہ ہو تو جتنا حساب بنے گا اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج فرما دی جائیں گی۔ الحمدللہ ہمیں درود پاک پڑھ کر برکتیں حاصل کرنا چاہیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور سب سے بڑھ کر محبوب کی شفقت، محبت اور شفاعت اسی درود پاک کی برکتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کی جو سنتیں ہیں ان میں ایک سنت ناخن تراشنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو سنت کہتے ہیں، اور جو کوئی عشق و محبت رکھنے والا، اپنے محبوب کی ادا کو ادا کرنے والا، جب ان اداؤں کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی پرفتن دور میں ایک سنت پر عمل کرے گا یا ایک سنت کو زندہ رکھے گا، اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ پیارے آقا کی ذات اقدس ہمارے لیے باعث برکت ہی برکت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم عشق و محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ عشق و محبت کرنی بھی چاہیے کہ اللہ کے محبوب ہیں اور دنیا کائنات میں سب سے پایہ بلند ہستی ہیں، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبتوں میں اور اپنی ہر معاملے میں یاد رکھنا اور باعث برکت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہیں ناخن تراشنے کی۔ اسلام کی روشنی سب کے لیے، الحمدللہ یہی برکتیں سب کے لیے پہنچانے کے لیے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا گیا۔ تو یہ جو ویڈیو آپ دیکھیں، سنت طریقہ اور ان کے بارے میں احکامات سنیں، نہ صرف اپنے تک رکھیں بلکہ دوسروں کو شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی آقا کی محبتوں سے بہرہ مند ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام سنت ہے، اور ناخن تراشنے کے معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ایک تو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پہ عمل کرنے کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا، اور دوسرا انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ناخن تراشنا جمعہ کے روز باعث ثواب اور سنت ہے، اور اسی طرح جمعہ کے روز ناخن تراشے جاتے ہیں قبل از جمعۃ المبارک، یعنی نماز پہ جانے سے پہلے ہمیں جو ہے ناخن تراش لینا چاہیے۔ اور جمعہ کے روز جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے ناخن تراشنے کا، تو ہمیں جمعہ کے روز اہتمام کے ساتھ ناخن تراشنے چاہیے، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اور جمعہ کے برکتوں کو انشاءاللہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ روایت میں ہے جمعہ والے دن ناخن تراشنے والا اگلے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن تراش لیں، حجامت بنوا لیں، غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیں، لیکن جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تو اب یہ عوامل نہ کریں۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر اور قربانی کرنے کے بعد یہ عمل کیے جائیں، تو یہ جو عرصہ عید کے چاند سے لے کر قربانی تک کا گزرے گا، جو اس طرح سے عمل کرے گا اسے انشاءاللہ ثواب ہی ثواب حاصل ہوگا۔ اب جس کے اوپر قربانی ہے، جو اس نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، لیکن جس نے قربانی نہیں کرنی، اگر وہ بھی قربانی والوں کے اس عمل کو عمل میں لاتا ہے تو اسے بھی خالی نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ناخن ہم نے
قربانی کے بعد پھر یہ معامل جو ہے سر انجام دینے ہیں۔ تو ناخن تراشنے کے لیے ایسا کریں کہ اسے پھر پھینکیں نہ کہ جہاں ہر کوئی آپ کے ناخنوں پہ چلتا پھرتا رہے۔ تو اس عمل میں کہ فرمایا کہ یہ جب ناخن تراش لیں تو اس کو کسی مٹی کے اندر دفن کر دیں یا کسی ایسی جگہ پہ پھینک دیں جہاں آپ کے پاؤں نہ جائیں۔ بدھ والے دن ناخن تراشنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ بدھ والے دن ناخن تراشنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز ناخن نہ کاٹیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جلد کی بیماری کا لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ اور جلد کی بیماری سے یہ ہے کہ جو ہمارے ناخن ہوتے ہیں نا، اس میں وائٹنس آ جاتی ہے اور پھر اس سے نقصان ہوتا ہے اور یہ تکلیف بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس لیے جو فرمان کے مطابق آ گیا تو بدھ والے دن کوشش کریں کہ ناخن نہ کاٹے جائیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک شخص کے پاس سے گزرے رات کے وقت، تو وہ ناخن تراش رہا تھا۔ آپ اس کے قریب آئے اور آپ نے قریب آ کر فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رات میں ناخن تراشنے سے تنگ دستی، بیماری اور پریشانی آتی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں رات میں بھی ناخن نہیں تراشنے چاہیے بلکہ دن میں تراشنے چاہیے۔ اور اسی طرح یہ معاملات ہم نے جب کرنے ہیں تو پھر اس سے ہمیں فیوز و برکات حاصل ہوں گے جن کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بڑا پیاری تسبیح کہ اگر وہ ہم جمعے والے دن ناخن تراشنے سے کریں تو بے شمار ہماری تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، گناہ وہ ہم سے دور ہوتے ہیں اور رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ یہ عمل ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ضرور اپنا لیں۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن پاؤں کے ناخن کاٹ کر اسے سفید کاغذ یا ٹیشو میں رکھیں، ناخن اپنے سامنے رکھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے، یعنی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ 156 آیت کا یہ حصہ ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک تسبیح ہم نے پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے، اور بعض جگہ پہ 101 مرتبہ بھی لکھا ہوا آتا ہے۔ اب یہ تسبیح پڑھیں۔ اب تسبیح کرتے ہوئے تصور میں اپنی مصیبتوں، روحانی مسائل، تکلیفوں، عیبوں، تنہائی کے گناہوں اور دیگر بیماریوں کا تصور کریں کہ جیسے کوئی مر جائے تو اس کے لیے پڑھا جاتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اسی طرح یہ عمل یعنی یہ تسبیح کرتے ہوئے تصور کریں کہ یہ بیماری بھی مر گئی، یہ تکلیف بھی مر گئی، یہ عیب بھی مر گیا۔ اسی طرح اپنی تمام مصیبت و آلام جو آپ کے تصور میں ہیں، آپ کے ساتھ منسلک ہیں، ان پہ آپ اپنا تصور باندھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس تسبیح کی برکت سے وہ تمام چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ عز و جل آسانیوں میں لے کر جائیں گے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ رزق میں بڑھانے کا جو طریقہ عمل ہے وہ بھی یہی تسبیح اسی عمل کے تحت ہے کہ یہ کرنے سے آپ کو رزق میں وسعتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور اس عمل کے کرنے کے بعد پھر اسے کاغذ کو یعنی جس میں آپ نے وہ رکھا ہوا ہے ناخن، وہ کسی مٹی میں کیاری میں جا کے دفن کر دیں، اور یہ عمل آپ کچھ دن یعنی کچھ جمعہ المبارک کے دنوں میں کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بیماری بھی دور ہوگی، دکھ تکلیف عیب اور تکالیف سے بھی آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ناخن تراشنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا عمل ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے جو سنت طریقہ ہے، ہم نے جو مختلف روایات سے دیکھا تو اکثر کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو سنت پہ عمل کرنے سے 70 شہیدوں کا ثواب بھی لینا ہے، حضور کی محبت بھی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔
تو ہماری یہ جو دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پہلے اس کا نیل کاٹیں گے، پھر آپ نے ساتھ والی انگلی، پھر ساتھ والی، پھر چھوٹی انگلی، یہ ہم نے اس ترتیب سے ناخن کو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے بائیں ہاتھ سے، اب ہم کیا کریں گے، چھوٹی انگلی، پھر اس سے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی، اور پھر آخر میں انگوٹھا۔ اب اس ترتیب سے ہم نے یہ ناخن کاٹے، آخر میں ہمارے دائیں ہاتھ کا انگوٹھے کا نیل رہتا ہے، آخر میں ہم نے یہ کاٹ لینا ہے۔ تو یہ کاٹنے تو ویسے بھی تھے ہم نے، لیکن سنت کی نیت نہیں تھی، ثواب نہیں ملا تھا، اب ہم نے سنت کے نیت کے ساتھ نیلز کاٹے ہیں، آقا کو یاد کر کے کاٹے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہم پر ہوگی اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح جو پاؤں کے انگوٹھے پاؤں کے جو نیلز ہیں وہ کاٹنے کی ترتیب ایسے ہے کہ دائیں پاؤں کے آپ نے چھوٹی انگلی سے ترتیب کے ساتھ انگوٹھے تک نیل کاٹ لینے دائیں پاؤں کے، پھر بائیں پاؤں کا جو ہے نا اسی ترتیب سے انگوٹھے کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ایسے کاٹتے ہوئے چھوٹی انگلی تک ہم نے نیلز کاٹ لینے ہیں۔ تو دائیں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب سے بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک ہم نے کاٹ لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کرنے سے سنت کا ہمیں ثواب بھی حاصل ہوگا، محبوب کی ذات ہم سے خوش بھی ہوں گی، دعاؤں سے بھی نوازیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں کا عامل بنائے اور پیارے آقا کو ہر کام میں یاد رکھیں، انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کی بوچھاڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔